دیکھیں میرے محترم، عائشہ کے متعلق ہمارا وہی موقف ہے جو ابو عمر کا موقف ہے مسلم میں، اور جو اللہ تعالیٰ کا موقف ہے قرآن مجید میں، وہی ہمارا موقف ہے۔ اس سے ایک ذرا بھی ہمارا موقف مختلف نہیں ہے۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے کہ اس کا تعلق کیا ہے، اس کا موقف کیا ہے عائشہ سے، میں اس کو آپ کے کال کٹ گئی ہے تو میں اس کا مسلم سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مسلم میں عائشہ کے متعلق خلیفہ ثانی عمر بن الخطاب کا موقف کیا ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، یہ مسلم ہے میرے محترم ناظرین، اب خوب دیکھ لیں۔ یہ باتیں میں نہیں گڑتا، یہ ان کی کتابوں سے ہے۔ اگر کوئی دنیا میں کوئی مولوی ہے، کوئی عالم ہے، علامہ ہے، اس کو رد کر سکتا ہے تو بسم اللہ۔ ہم تو چھپے کمرے میں تو نہیں کرتے نا، ہمارا نمبر سامنے ہے، ویڈیو لنک بھی دیتے ہیں، علماء سے التماس بھی کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ بسم اللہ، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور یا تو ہم سے سوال کریں یا ہمارے اشکالات کا جواب دے دیں، ہم پہ رد کریں۔ تو یہ باتیں ہم جو کہہ رہے ہیں کتب سے کہہ رہے ہیں، یہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ اگر غلط بات لکھی ہے تو آپ کے کتاب میں لکھی ہے، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو وہ قرآن کی آیت ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں آپ کا اپنا پرابلم ہے۔ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان، سنہ 2010 میں چھپی کتاب الطلاق، باب فی الایلاء واعتزال النساء۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ لما اعتزل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زوجوں سے، اپنے نساء سے، اپنے عورتوں سے دوری اختیار کی ہے، دخلت المسجد، میں مسجد میں گیا، فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نساء۔ تو ہم گئے تھے مسجد میں گئے، دیکھیں وہاں پہ صحابہ کرام سب بیٹھے ہیں، اور وہ کنکریوں کے ساتھ زمین پہ مارتے ہیں، زمین پہ لکیر کھینچتے ہیں کنکریوں کے ساتھ، وہ جیسے انسان بیٹھا ہے نا فارغ، کنکریوں سے وہ کھیلتے تھے۔ تو اور کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو طلاق دی ہے۔ اچھا، یہ تو سسر ہے نا، یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، اس کے لیے تو یہ خاندانی بات بھی ہے، عزت کی بات بھی ہے۔ اچھا، وذلك قبل ان يؤمرن بالحجاب، یہ حجاب سے پہلے کی بات ہے۔ فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، عمر نے کہا کہ آج میں تحقیق کروں گا کہ بات کیا ہے۔ اچھا، قال فدخلت على عائشہ، میں عائشہ کے پاس گیا، فقلت یا بنت ابی بکر، میں نے ان سے کہا اے ابو بکر کی بیٹی، اقد بلغ من شأنک ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اب تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے؟ تو یہ سوال ہے کیونکہ عمر کو پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں سے دوری اختیار کی ہے اور طلاق دی، صحابہ سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق دی ہے۔ تو عمر آتے ہیں، جناب وہ تو مدینے میں رہتے ہیں، عمر وہ تو پتہ ہے روزانہ صبح شام ملاقات ہوتی ہے، حالات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عمر جو ہیں یہ تو کوئی غلط الزام نہیں لگاتے آپ لوگوں، کم از کم جماعت عمریہ کے نزدیک وہ سچے آدمی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ یا بنت ابی بکر، اے ابی بکر کی بیٹی، ابلغ من شأنک، اب تیرا کام اس حد تک پہنچ گیا ہے، ان تؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرتی ہے۔ اچھا، کہنے جو سوال کیا عمر نے، یہ سوال در حقیقت اخبار ہے، اور در حقیقت توبیخ ہے اور مذمت ہے، ڈیننسیشن ہے، کہ میں آپ کی مذمت کرتا ہوں کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں، اور آپ کی اذیت کی وجہ سے انہوں نے آپ لوگوں کو طلاق دیا ہے، اور وہ آپ لوگوں سے دوری اختیار کر کے مشربہ ابراہیم، جناب ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو باغ ہے وہاں پہ چلے گئے۔ وہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باغ تھی، تو وہاں پہ ابراہیم کو رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، تو وہاں ان کے پاس گئے۔ تو عائشہ نے جواب دی، مالی و مالک ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، عائشہ نے جواب دیا تیرا مجھ سے کیا کام ہے؟ علیک بعیبتک، تو اپنی بیٹی کا فکر کر،
تو یہاں پر عمر نے واضح الفاظ میں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، واضح الفاظ میں کیا کہا ہے کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا۔ اب جو شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ یہ سورہ احزاب میں آیا ملاحظہ فرمائیے، یہ آیات دیکھیں، ہم یہاں پہ نہیں آتے کہ ہم کسی کو آ کر یہاں پہ اس کو گالی دیں یا توہین کریں، ہم آپ کو حقیقت بتاتے ہیں۔ حقیقت اگر کڑوی ہے، تلخ ہے، اس میں میرا کوئی قصور ہے؟ سوال کیا گیا کہ آپ عائشہ کا کیوں ہے بھائی تعظیم نہیں کرتے؟ میں کیسے تعظیم کروں اس شخص کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے؟ آپ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتا ہے اس کا حکم قرآن میں کیا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کرنے کے بجائے اس کو اذیت کرتا ہے، اس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ مبارک احزاب آپ کو دکھا رہے ہیں، سورہ مبارک احزاب، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک، ہر آئینہ، بلا شک، بتحقیق، جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ اور رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب کوئی شخص تو اللہ کو تو اذیت نہیں کر سکتا نا، اللہ کو کوئی اذیت کر سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ کی ان سے محبت ہے کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے آپ سے محبت قرار دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت اپنی طاعت قرار دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان اپنے پہ ایمان قرار دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اپنی تصدیق قرار دی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت اور ان کی معصیت اپنی طاعت اور معصیت قرار دی ہے۔ اسی طرح ان کی اذیت کو اللہ نے بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اذیت ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا گناؤنا گناہ ہے، اتنا عظیم گناہ ہے کہ وہ اللہ کی اذیت کے برابر ہے۔ اچھا، اب یہ قرآن کی آیت ہے، اگر کسی کو پرابلم ہے قرآن کی آیت سے تو اس کی اپنی پرابلم ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، میرا مشکل نہیں ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اذیت کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا میں لعنت کیا، اللہ نے دنیا میں ان کو لعنت کیا، والآخرت، اللہ نے ان کو آخرت میں بھی لعنت کیا، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے ایک ایسی عذاب جو باعث توہین ہے، جو انسان کی تحقیر کرتی ہے، جو انسان کو بے عزت کر دیتا ہے، ایسا عذاب اللہ نے ان کو لیے تیار کیا۔ تو میرے محترم ناظرین، اب یا تو قرآن کی تصدیق کرنی ہوگی کہ جس کو اللہ نے دنیا و آخرت میں لعنت کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب مہین قرار دیا ہے، ہم اب جا کے اس کے کیا کریں؟ اس کو تعظیم کریں، یا لیکن نہیں، ان کے ایسے شخص کے لیے وہی موقف رکھیں جو قرآن کا موقف ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا وہی موقف۔ اس کے علاوہ سورہ تحریم میں عائشہ کے متعلق میرے محترم ناظرین، سورہ مبارکہ تحریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ۔ صغت قلوبکما کہ کیا مطلب ہے میرے محترم ناظرین؟ آپ کی خدمت میں پہلے بات کر چکے نا کہ اس کا دل ٹیڑھی ہے، دل ٹیڑھی ہے۔ یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، محمد ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، جلد نمبر کون سی ہے؟ جلد نمبر 28، چھاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ابن عباس سے کئی روایتیں موجود ہیں، اس سے پہلے ہم بہت تفسیر سے بات کر چکے ہیں اس کے متعلق۔ ایک دفعہ ایک مولوی صاحب نے ہمارے سے مناظرہ بھی کیا، اس پہ ہار گیا بری طرح سے۔ یقول زاغت قلوبکما، کیا فرماتے ہیں؟ زاغت قلوبکما، تیرا دل ٹیڑھا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما۔ اب زیغ قلب کیا ہے؟ زیغ قلب خود قرآن مجید بتا دیتا ہے کہ زیغ قلب کیا ہے۔ زیغ قلب یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، دل ٹیڑھی ہے، یہ
عدم ایمان سے عدم ایمان کی تعبیر ہے. عائشہ کے متعلق ہمارا یہ موقف ہے میرے محترم ناظرین. اب کوئی کالر ہیں تو بسم اللہ کریں, کالروں کو لے کے آئیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ہمارے جو بھائی صاحب ہیں نا یہ سو گئے. ہاں جی, سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی جواب مل گیا مجھے. دو اس پہ ڈسکٹ ہیں چھوٹے سے. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں آپ وہ سن پا رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹمنٹ ہے آپ سے. یہ جو ابھی مسلم کی روایت دکھائی ہے تو حضرت عمر بن خطاب تو آپ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں, لیکن آپ روایت ان سے لے کے اس مقدمے کو پورا آگے لے کے چل رہے ہیں, تو مقدمہ تو آپ کا وہیں باطل ہو گیا. دیکھیں یہ تو کہ عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی ہے, یہ تو فریقین کے متعلق مسلم ہے. اس طرح نہیں کہ شیعوں کے پاس یہ ثابت نہیں ہے. شیعوں کے پاس یہ تو بالکل ثابت بات ہے. ہم نے جماعت مخالفین کے کتب سے دکھایا ہے, اس لیے تاکہ ان پہ حجت ہو. وَإِلَّا شیعہ کتب میں عائشہ کی جو مذمت اہل بیت طاہرین علیہم السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام کے لسان اقدس سے, ائمہ ابرار علیہ السلام کے لسان اقدس سے, وہ تو بہت زیادہ ہے اور بہت شدید ہے عائشہ کی. کہ بلکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہر نماز کے بعد عائشہ کو لعنت کرتے تھے ہر نماز. کچھ عورتیں تھیں جن کو ایک عائشہ تھا, ایک معاویہ کی ماں تھی, اور اللہ آپ کا بلا کرے ایک ظاہراً حفصہ تھا, اور ایک اور ظاہراً حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو ہے زوجہ. یہ عورتیں ایسی تھیں کہ ان کو امام جعفر صادق علیہ السلام ہر نماز کے بعد لعنت کرتے تھے. تو ہمارے کتب میں تو ان کی مذمت بہت شدید ہے. ہم نے یہ حدیث یہ آیا آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ ایک شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے کوئی خدمت نہیں, کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اس نے خدمت کیا, ہمیشہ اس کی اذیت ہے, اس کی لڑائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب قرآن حکم دیتا ہے کہ جو اذیت کرتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کا حکم یہ ہے, تو پھر اس کی تصدیق ہر مسلمان پہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا. ہم عمر بن خطاب کی حدیث کیوں لے کے آئیں؟ اسی لیے کہ آپ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں. وَإِلَّا اگر ہم ادھر شیعہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ بھئی شیعہ حدیث میں یہ لکھا ہے, وہ تو کوئی نہیں مانتا نا. آپ لوگ تو نہیں مانتے, آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیعوں کی حدیث ہے, یہ تو ہم پہ حجت نہیں ہے. اچھا جو آپ نے اللہ علیہ صاحب جو آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث بھی مکمل نہیں ہے. مطلب اگر آپ جو حدیث کا ریفرنس دے رہے ہیں, اگر آپ صحیح مسلم میں ہی 3691 کی حدیث کھولیں, انٹرنیشنل نمبرنگ میرے پاس نہیں ہے, تو اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ رسول خدا کے پاس گئے اور وہاں جا کے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ نے جناب عائشہ کو طلاق دی ہے یا نہیں, اور جناب حفصہ کو طلاق دی ہے یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں آگے نیچے اتر کے گھر سے آپ کے یہ اعلان کر دوں. تو انہوں نے بولا ہاں اعلان کر دیجیے. اچھا حدیث تھوڑی طویل ہے جس میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان تھے, وہاں پہ ایک ڈونگر یا لوٹا رکھا ہوا تھا. تو یہ سارے الفاظ بھی ہیں. میں نے آج ہی وہ حدیث جب میں نے آپ کا جو آپ نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, آپ عدم طلاق کو آپ ثابت کریں نا. اتنے صحابہ جو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے طلاق دی ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے. اب عائشہ عمر کہتے ہیں کہ اس نے طلاق نہیں دی ہے, لیکن یہ بات حقیقت کو چینج نہیں کرتا کہ عمر نے عائشہ سے کہا کہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا, وہ تو ثابت ہے جی. اس میں یہ تو نہیں کہ انہوں نے اذیت نہیں کیا. اذیت کرنے کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے, مشرب ابراہیم میں چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. نہیں وہ کی بات ٹھیک ہے, اذیت والی کروں. جب آپ نے وہ حدیث بیان اس سے ہمیں کام نہیں ہے. دیکھیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ثابت کروں کہ عائشہ کو طلاق ہوئی ہے. میرا کام یہ تھا کہ میں ثابت کروں کہ عائشہ نے اذیت کیا ہے, اور اذیت تنگ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, آزار پہنچایا. تو اسی آزار و اذیت کی جو حکم قرآن میں موجود ہے وہ میں نے ثابت کر دیا بھائی. اب کہتے ہیں کہ طلاق نہیں دی. بہت سارے لوگ دنیا میں, حضرت نوح علیہ السلام تھے, انہوں نے اپنی زوجہ نے ان کو بہت تنگ کیا تھا, انہوں نے طلاق نہیں دی. طلاق نہ دینا اس سے کچھ نہیں ثابت نہیں ہوتا کہ طلاق نہیں دیا تو جنتی ہے, طلاق نہیں دیا تو مسلمان ہے. اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا طلاق نہ دینے سے. انبیاء علیہ السلام کتنے تھے, ان کے ازواج برے تھے, وہ طلاق نہیں دیتے تھے. دنیا میں کیسے کتنے لوگ ہیں, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہاں تو ان کی اذیت ہوتی ہے تو وہ طلاق نہیں دیتے نا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. آپ کی کال جو ہے پر فریز ہو گئی بھائی.